بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے، نگاہ وہ ہے جو محتاج مہر و ماں نہیں، فرنگ سے بہت آگے ہے مقام منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں، اور سنیں گے صدا میری خانزاد گان کبیر کے کلیم پوش ہوں صاحب کلا نہیں۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں تیری متاع حیات اہل ہنر کا سرور اور میری متاع حیات ایک دل ناصبور، مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی یوم النشور، ایک زمانے سے ہے چاک گربا میرا تو ابھی بھی ہوش میں ہے یہ میرے جنوں کا قصور، خار جہاں میں وہ قوم کبھی ہو نہیں سکتی، عشق ہو جس کا جسور اور فقر ہو جس کا غیور۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے۔ اقبال کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لیے نگاہیں نہیں دی کہ وہ رنگیلے اور پیلے کو پہچانے، وہ اسلام اور دین دشمنوں کو پہچانے، یہود و نصارہ کے اعلیٰ کاروں کو پہچانے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ اللہ نے نگاہیں اس لیے دی ہیں کہ صدیق اکبر کو پہچانا جائے، فاروق اعظم کو پہچانا جائے، عثمان غنی کو پہچانا جائے، مولا علی شیر خدا کو پہچانا جائے۔ کسی کونے میں مجھے کوئی بندہ بھی نہیں دکھا سکتا جو کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا، مولویوں کو کیا پتا، مجھے کوئی بندہ پڑھا لکھا جو دنیا کی تعلیم پڑھا کہتا ہوں جی میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں، مجھے دنیا کا کوئی ایسا کونا شہر ملک دکھا دے جس میں یہودیوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، دنیا کا کوئی ایسا کونا دکھا دے جہاں عیسائیوں کی، بت متوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، سکھوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹی جا رہی ہیں۔ جہاں مرضی جائیں جدھر رخ کریں مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ برما جائیں مسلمانوں کی بیٹیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا کر وہ ویڈیو بنا کر کباب بناتے ہیں، کھاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کو غیرت آ جائے، لیکن کہتے ہیں نہیں اب محمد بن قاسم کے وارث تو ختم ہو چکے ہیں۔ شام کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، شام پورا کھنڈر بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ جو ہمارے بڑے تھے، جن کی ہمارے ساتھ تعلق ہے، جن کے ہم ماننے والے ہیں، جو ہمارے بڑے تھے، علامہ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے یہ ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بڑے یہ تھے، ہمارے لیڈر یہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کو لے کر 40,000 کے لشکر میں اکیلے گھس گئے، 10 صحابہ کو لے کر 40,000 کے لشکر میں، اور ان 10 صحابہ کے گھوڑوں کی پونچھ جو تھی وہ آپس میں باندھ دی، کہا کہ کوئی بھاگ بھی نہ سکے، اور 40,000 کے لشکر کو شکست پر مجبور کر دیا، بھاگنے پر مجبور کر دیا، شکست دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا خالد تو نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کہتے ہیں میرے لیے میدان میں آؤ میں تمہارے لیے فرشتے بھیجوں گا، میں دیکھ رہا تھا میں وہ ہوں کہ نہیں ہوں، سبحان اللہ، ہم ان میں سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج بھی فرشتے مدد کے لیے آ سکتے ہیں لیکن میدان میں آنا پڑتا ہے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑتی ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت ہے، میرے آقا و مولا مکے کے ہر سردار، ہر وڈیرے، ہر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں حضور نے، یہ ہمارے حضور کی سنت ہے۔ حضور رحمت للعالمین ضرور ہیں، یہ آیتیں ہمیں بار بار کوئی نہ سنایا کرے، ہم نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن میں نازل کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم اس کے ماننے والے ہیں، حضور ہر سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 500 آیتیں جہاد کی بھی نازل کی ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قرآن ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اب قرآن ہے، اب اس کے تو منکر نہیں ہو سکتے نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، حضور کا نام ہے اسی آیت کے تحت، حضور کا نام ہے نبی المحرض، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کسی حاجی کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن میں کسی نمازی کی قسم نہیں اٹھائی، کسی روزے رکھنے والے کی قسم نہیں اٹھائی، کسی تسبیح پڑھنے والے کی قسم نہیں اٹھائی، روزہ رکھنے والے کی قسم نہیں اٹھائی، زکوٰۃ دینے والے کی قسم نہیں اٹھائی، چلہ کاٹنے والے کی قسم نہیں اٹھائی، کسی پیر کی قسم نہیں اٹھائی، کسی فقیر کی قسم نہیں اٹھائی، کسی مولوی کی نہیں اٹھائی، کسی سید کی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ نے قرآن میں قسم اگر کسی کی اٹھائی ہے نا، ایک اپنے محبوب کی قسم اٹھائی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجاہد کی قسم اٹھائی ہے، اور مجاہد جس گھوڑے پر بیٹھتا ہے اللہ نے اس گھوڑے کی بھی قسم کھائی ہے۔
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے گھوڑے کی ٹاپوں کی بھی قسم۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب مجھے گھوڑا جب صبح صبح ہانپتا ہے آواز نکالتا ہے مجھے اس گھوڑے کی آواز کی بھی قسم جو گھوڑا اسلام کے لیے میدان میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے حبیب جب گھوڑا چلتا ہے اور پتھروں پہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ لگتے ہیں اور چنگاری نکلتی ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے اس چنگاری کی بھی قسم، مجاہد کی قسم، مجاہد کے تیمم کی قسم۔ اللہ قرآن میں مجاہدوں کی باتیں کرتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے اپنے بڑوں کی تاریخ کو بھی بھلا دیا، قرآن کو بھی بھلا دیا۔ 500 آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرج لنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا۔ اب ظالم کا لفظ تو قرآن میں بھی موجود ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب ان قریب ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ظلم جب بھی ظلم بڑھتا ہے نا ختم ہونا ہے، آخر سویرا ہونا ہے۔ یہ جتنا مرضی ظلم کر لیں، غریبوں کے بچے آئٹوں میں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن عیاش اوپر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت آنا ہے، کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ترسوں۔ ہم اگر اندر سے ٹھیک رہے نا، ہم نے 2 نمبری نہ کی، انشاءاللہ وہ میرا رب بڑا غیرت مند ہے۔ اگر ہم اس کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کہتا ہے جو بھی میرے دین کی مدد مسلمانوں میں سے کرے گا میں اس کی مدد بھی کروں گا اور اسے ثابت قدم بھی کھڑا رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ جو مرضی ظلم کیا انہوں نے، جو مرضی آ کر گولیاں چلائیں، تاجدار ختم نبوت کے نعروں کے اوپر بندوں کو شہید کیا، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر بندوں کو شہید کیا، جیلوں میں ڈالا، گھروں میں چھاپے مارے، ہم روئے تو نہیں؟ ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہمیں پریشانی، ہم نے تو کہا ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ ہم نے تو ہر بار یہی کہا نمیدانم کے آخر چوں دمیں دیدار می رقصم مگر نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم۔ ہم نے تو ہر بار یہی کہا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی آواز دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیرے دید کی لگن میں۔ ہمارا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ ہم نے یہ گردنیں رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ میرے آقا و مولا نے اب رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، ہمیں یہ رمضان کا سارا پتہ ہے کہ رمضان میں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اسی رمضان کے اندر میرے آقا نے روزہ بھی رکھا، روزے کے اندر سفر بھی کیا اور سفر کر کے بدر میں گئے۔ سبحان اللہ۔ بدر کیا کرنے گئے تھے؟ نماز پڑھنے گئے تھے۔ کیا حضور 17 رمضان المبارک کو حضور چلے مدینے سے، 17 رمضان المبارک کو حضور بدر پہنچے، وہاں جنگ ہوئی، وہاں کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی، 17 رمضان کو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر صحابہ کو حج کرنے کا طریقہ بتایا تھا؟ روٹی کھانے گئے تھے، حلوہ کھانے گئے تھے، وہاں حضور بریانی کھانے گئے تھے، صحابہ کو بتانے گئے تھے کہ اسلام کے اندر بریانی بھی ہے۔ میرے آقا و مولا کے پاس 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، سامنے ہزاروں کا لشکر کھڑا تھا۔ میرے آقا و مولا تنے تنہا صحابہ کو لے کر وہاں چل پڑے اللہ کے بھروسے پر۔ جب وہاں میدان میں پہنچے پھر مدد کے لیے جبریل بھی آئے، پھر میکائیل بھی آئے، پھر مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی لٹایا۔ اسی مہینے کے اندر ہوا ہے، میرے آقا نے اسی مہینے کے اندر جنگ لڑ کر بتایا کہ یہ بھی میری سنت ہے۔ اگر نماز پڑھنا سنت ہے، روزہ رکھنا سنت ہے، ہر چیز سنت ہے تو جہاد بھی سنت ہے۔ میرے آقا نے خود تلوار اٹھائی ہے، حضور کا نام ہے، حضور کا ایک نام بھی میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ حضور کا نام کسی جگہ لکھا ہو حدیث کی کتاب میں۔ میرا چیلنج ہے مجھے کوئی دکھا دے حضور کا نام ہو نبی و تسبیح پھیرنے والا نبی، حضور کا نام ہو نبی الحلوہ حلوے والا نبی، حضور کا نام ہو جی نبی ہو جی نبی حلوہ والا نبی، نبی و تسبیح نبی الاخلاق اخلاق والا نبی۔ حضور کا نام نہیں ہے، آیت ضرور ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، لیکن حضور کا نام نہیں ہے نبی الاخلاق۔ اخلاق والے ہیں حضور، حضور کی ہر ادا اخلاق والی ہے۔ حضور نے دشمن کے لیے چادر بچھائی، وہ بھی اخلاق، حضور نے دشمن کی گردن اترائی، وہ بھی اخلاق ہے۔ یہ حضور ہمیں بتا گئے کہ کس دشمن کے لیے چادر بچھانی ہے، کس دشمن کے لیے آپ نے گردن کس کی اتارنی ہے، حضور ہمیں سارا کچھ بتا گئے ہیں۔ اس لیے دین ہم نے نہیں پڑھا، ہم دین سے دور رہے ہیں۔ ہم نے دین وہ پڑھایا گیا ہے جہاں تک مولویوں کی مولویت چلی ہے، جہاں تک مسجد بچ جاتی ہے، جہاں پر ہماری مسجد کی امامت بچ جاتی ہے، ہم وہ بھی دین بیان کرتے ہیں۔ وہ دین بیان نہیں کرتے جس سے علاقے والے ناراض ہو جائیں، نمبردار ناراض ہو جائے، چیئرمین ناراض ہو جائے، بدماش ناراض ہو جائیں، وڈیرا ناراض ہو جائیں، وہ دین بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ جو مسجد سے نکال دیا جائے۔ دین تو رسول اللہ کا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے خود ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا علماء، میری امت کے علماء کا حق ہے۔ حضور نے فرمایا جو عالم منبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرے گا ظالم کے خلاف، حق بات نہیں کرے گا ظالم کے خلاف، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس عالم کو قبر میں سے باندر اور خنزیر کی شکل بنا کر اٹھائے گا۔
اس دن جو ہم باندر کی شکل لے کر جائیں، اچھا نہیں آج حق بات کر کے ہتھکڑی لگوا لیں، اس دن جو ہم خنزیر کی شکل بنا کر لے اٹھیں، قبر میں سے بن کر اٹھیں، بہتر نہیں آج جا کر ہم کوئی 5-6 دن جیل میں گزاریں دین کی خاطر۔ اگر امام زین العابدین کے ہاتھ پہ ہتھکڑی لگ سکتی تو ہمارے ہاتھ ان سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے، اور ان کو بیڑیاں لگ سکتی ہیں۔ اگر کربلا میں شہزادے قربان ہو سکتے ہیں تو پھر ہماری جانوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے جب حسین کا سر نیزے پہ چڑھ سکتا ہے۔ آج ہم نے اپنی جانوں کو بچایا ہوا ہے۔ دین میرے آقا و مولا امام حسین میدان کربلا میں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا امام حسین نے ظلم کے خلاف جتنا جلدی اٹھو گے قربانی کم دینی پڑے گی، جتنی دیر کرو گے قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ آٹے کی لائنوں میں لگ کر لوگ بیچارے غریب کتنے مر گئے۔ حاصل پور کے اندر ایک ماں باپ نے غریب ماں بچوں کو خود مار دیا، مار کر پھر خود زہر کھا گئے۔ اسلام میں اس کا تصور ہے جو اسلام کے لیے کام کرے گا، قربانیاں دے گا، پھر اسلام کے لیے جو قربانی دیتا ہے خدا کی قسم اسلام کسی کا قرض بھی نہیں رکھتا۔ سب سے زیادہ قربانی کس نے دی ہے جی؟ صدیق اکبر نے۔ حضور نے فرمایا نا اسلام پر سب سے زیادہ کسی کے احسان ہے تو وہ صدیق کے ہیں۔ اسلام کے لیے قربانیاں دی، پھر اسلام نے بھی قرض نہیں رکھا۔ صدیوں ہو گئی ہیں، 1450 سال وہاں حضور کے ظاہری دنیا سے لے جانے کے بعد، صدیق اکبر کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد آج تک اور قیامت تک اسلام نے بھی صدیق اکبر کا قرض نہیں رکھا۔ اسلام نے بھی حضور کے ساتھ لٹائے ہوئے اور حضور نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ آج بھی حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں صدیق اکبر۔ قربانیاں دی ہیں فاروق اعظم نے، آج بھی وہاں جس نے قربانی دی ہے نام اسی کا رہے گا۔ بالکل یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کوئی کہے کہ فرعون کا نام رہے گا یا نمرود کا نام اس کا رہے گا جو رسول اللہ سے وفاداری کرے گا۔ 1929 میں بڑے بڑے مولوی بھی تھے، بڑے بڑے پیر بھی تھے، بڑے بڑے سید بھی تھے، بڑے بڑے بیوروکریٹ بھی تھے، بڑے بڑے جج بھی تھے، بڑے بڑے جو اس وقت جرنل بھی تھے، کرنل بھی تھے۔ کسی کا نام نہیں سنا ہوگا آج تک کہ 1929 میں کون جرنل تھا، کون کرنل تھا، کون بریگیڈیئر تھا، کون بیوروکریٹ تھا، کون جج تھا، کون کرنل تھا، کون کیپٹن تھا۔ لیکن 1929 میں ایک بندے کا نام اور اس بندے کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا نام آج تک زندہ ہے، وہ تھا ترکھان کا بیٹا غازی المدین، اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے پیر سید جماعت علی شاہ، پیر سید دیدار علی شاہ، پیر سید مہر علی شاہ، خواجہ قمر الدین سیالوی، جو بزرگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نام بھی انہی کا رہے گا۔ کیوں جو اقبال نے خود کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، 1.5 ارب سے زیادہ، 2 ارب کے قریب ہو گئے ہیں مسلمان، 2 ارب کے قریب۔ لیکن ہمارے بیت المقدس پہ آج کیوں قبضہ ان کا، یہودیوں کا؟ نماز کی حالت میں مسلمانوں پر آ کر آج وہاں ہیومن رائٹس کیوں نہیں بولتے؟ وہاں انسانیت کسی کو یاد کیوں نہیں آتی؟ برما کی مسلمان بیٹیوں کے بستان کر کباب بنا کر کھائے گئے تو اقوام متحدہ وہاں کیوں نہیں بولی؟ ہیومن رائٹس والے وہاں کیوں نہیں بولے؟ انسانیت کے نام لیوا وہاں کیوں نہیں بولے؟ کیوں؟ جو انسان اگر کسی کو سمجھا جاتا ہے تو یہودی کو سمجھا جاتا ہے، عیسائی کو سمجھا جاتا ہے، بت مت کو سمجھا جاتا ہے، مشرک کو۔ آپ کو مجھے تو کوئی کیڑی بھی نہیں سمجھتا، یہاں تو کیڑیوں کے بھی حقوق ہیں، کتوں کے بھی حقوق ہیں، نہیں حق تو مسلمان کا حق نہیں ہے۔ آج مسلمان کیا ہم سوچتے ہیں شاید ہماری نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، حج کر لینے سے، درود پڑھ لینے سے، میلاد منا لینے سے جان چھوٹ جائے گی؟ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ اگر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، درود، ذکر سے جان چھوٹتی ہوتی نا، خدا کی قسم پھر حسین کو کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر حسین سے بڑا نہ کوئی نمازی ہے، حسین سے بڑے کسی کے پاس دربار بھی نہیں ہے۔ جتنے کائنات کا سجادہ نشین ہے، سب سے بڑا سجادہ نشین حسین ہے، گنبد خضرا کے مالک ہے، سب سے بڑا سجادہ نشین ہے۔ جب دین پر وقت آیا تو سارا کچھ میدان عمل میں لے کر آ گئے اور سارا کنبہ قربان کرایا دین کے لیے، ہاتھ نہیں دیا۔ حالانکہ یزید کے سر پر پگڑی بھی تھی، یزید قرآن کا پکا حافظ بھی تھا، ان حکمرانوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، کلمہ بھی پہلا نہیں آیا آج تک۔ جس نے بھی پڑھا آپ ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، میں نہیں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کس کس نے کیسے کیسے پڑھا ہے، مجھے وہ بھی پتہ ہے۔ کس کس نے قرآن کی آیتیں دیکھ پر کری ہیں، کس کو قرآن کی آیت پڑھنی نہیں آئی، کس کس کو قل هو اللہ پڑھنی نہیں ہے، کس کو انا اعطینا پڑھنی نہیں ہے، کس کو قل یا عبادی الذین اسرفوا قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آیا۔ لیکن مسلمانوں کے حکمران ویسے یہ تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وصال ہوا نا، آپ اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے نے دعا مانگی، یا اللہ خواب میں ابا جی کی زیارت کروا دے۔ کیا کروا؟ بھئی کافی دن ہو گئے، ابا جی چلے گئے یاد میں، اب والدین کے لیے جب والدین چلے جائیں تو بیٹے دعا مانگتے ہیں، اللہ خواب میں ہی ملا دے، ویکھیا نہیں ابے نوڑ کھا دے۔ تو دعا مانگی، جب دعا مانگی تو 1 دن گزرا، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، 1.5 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 3، 4 سال، 1.5 سال، 2 سال دعا مانگتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ آج کسی کی 1 مہینہ دعا قبول نہ اور رب کو گلے کرتے ہیں، یا اللہ سے کیڑا گناہ کر دیتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔
یہاں سود کے کاروبار چل رہے ہوں، حرام خوریاں یہاں چل رہی ہوں، مسلمانوں کی بیٹیاں روڈوں پر کھڑے ہو کر مانگ رہی ہوں، اشاروں پر کھڑے ہو کر گاڑیاں صاف کریں اور مانگیں اور لوگوں کو بات ہم حق کی بات کریں، لوگ بیٹھ کے بڑبڑ کریں یہ ایجنسیوں کے ہیں، ایجنسیوں کی کیا اوقات ہے ہمیں چلائیں؟ ہم تو گنبد خضرا والے کے کہنے پہ چلتے ہیں، ایجنسیوں کی حیثیت کیا ہے وہ ہمیں آ کر خریدیں؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کو ہماری جوتی تک بھی نہیں خرید سکتے، اتنی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ ہم گنبد خضرا والے کے نام پر بکے ہوئے ہیں، جو ان کا ہوگا ہم اس کی جوتی بھی چوم لیں گے، جو گنبد خضرا والے کا غلام ہوگا ہم اس کی جوتی بھی سر پر رکھ لیں گے، جو حضور کا غلام ہوگا اگر موچی ہوگا گٹر صاف کرنے والا ہوگا ہم جوتی سینے سے لگا لیں گے۔ لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے میں بدمعاش ہوں، میرا ڈی پی اور ڈی ایس پی فلاں کے ساتھ تعلق ہے، ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، وہ ہم کسی کے آگے نہیں جھکنے دیتا، ہاں وہ ہمیں کسی کے آگے جھکنے بھی نہیں دے گا انشاءاللہ۔ آپ آئیں حضور کے دین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جب وصال ہو گیا، بیٹے نے دعا مانگی، 2 سال تک دعا قبول نہیں ہوئی، 2 سال تک قبول نہیں ہوئی۔ اب 2 سال بعد ابا جی کی زیارت ہو گئی خواب میں، حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں۔ یہ سننے والی بات ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آج کل کے مسلمان حکمران کہلوانے والے اپنے آپ کو کہاں کھڑے ہیں، اور یہ سیدنا فاروق اعظم اتنی شان والے ہیں کہ فاروق اعظم ایسے سورج کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے نا، سورج بے نور ہو جاتا تھا، اتنی شانوں کی اتنی ہیبت کے مالک تھے۔ اگر جا رہے ہوتے راستے میں شیطان آتا راستہ بدل لیتا تھا، حضور نے خود فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتا، اتنی شانوں کے مالک۔ حضرت عمر فاروق دریاؤں کو خط لکھتے تو دریا بھی چل پڑتے تھے، اتنی شانوں کے دریا۔ اگر زمین کو زلزلہ آتا زور سے مارتے زمین رک جاتی، اگر تیل پی جاتی اس دورہ مار کر تیل واپس لے لیتے تھے، اتنی شانوں کے مالک۔ فرماتے ہیں عبداللہ اپنے بیٹے کو، بیٹے نے پوچھا ابا جی کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا، حضرت عمر فاروق کو آ رہے تھے، اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ پسینہ صاف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ابا جی کیا بنا؟ یہ سنیں، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا 2 سال ہو گئے اپنے رب کو حساب دے رہا تھا۔ یہ ہے فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم، جنہوں نے خود فرمایا تھا اگر میرے دور حکومت میں دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر حساب دے گا اس کا۔ آگے سنیں، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا 2 سال ہو گئے اپنے رب کو حساب دے رہا تھا، میرے رب نے، عبداللہ میرے بیٹے، میرے رب نے مجھ سے یہ بھی پوچھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بیت المال کا سامان ایک جگہ پڑا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھا تو وہ رکھتے ہوئے رسی کا ٹکڑا گم ہوا، نہ کسی نے چوری کیا، نہ کسی نے غصب کیا، نہ کسی نے اٹھایا، گم ہو گیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے یہ بھی پوچھا عمر تیرے دور میں وہ گم ہوا تو کیوں گم ہوا، حساب دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میرا رب غفور الرحیم نہ ہوتا نا عبداللہ آج عمر پکڑا گیا تھا۔ پھر آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ ہم تو بخشے جائیں گے حضور کی نگاہ سے، بالکل۔ میرے اعمال مجھے پتہ ہے، آپ کے اعمال آپ کو پتہ ہیں، حضور نے ہی کرم فرمانا ہے۔ قیامت والے دن خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے غوث اعظم کی بھی نہیں چلے گی، داتا علی حجویری کی بھی نہیں چلے گی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی بھی نہیں چلے گی، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ اور حضور فرماتے ہیں، میرے آقا و مولا فرماتے ہیں سارے نبی چل کر میرے پاس آئیں گے، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ساری دنیا۔ حضور خود فرماتے ہیں 200 سال تک، یہ بھی سننے والی حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا 200 سال تک ساری دنیا اللہ کے جلال کی وجہ سے اپنا سر نیچے کر کے کھڑی رہے گی۔ حضور فرماتے کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے، اتنا جلال حیبت ہوگا رب کا، کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ وہ اس پاک کا بھی سر نیچے، نبیوں کا بھی، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی، سب کا سر نیچے ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے رب کے آگے اپنی پگڑی اتار دوں گا، میں اپنی پگڑی اتار کر اپنے رب کو سجدہ کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب کہے گا میرے حبیب سر اٹھائیے، حضور فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا۔ اللہ کہے گا میرے حبیب کیا چاہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا یا اللہ میری امت بخش دے۔ حضور فرماتے ہیں میرے حبیب پہلا بندہ پیش کر، جس سے میں نے حساب کتاب شروع کرنا ہے نا، بندہ پیش کر۔ حضور نے یہ نہیں کہا میں کسی اور کا، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے رب کے آگے پیش کر دوں گا۔ کیا صدیق اکبر نے حکومت نہیں کی؟ کیا فاروق اعظم نے حکومت نہیں کی؟ عثمان غنی نے نہیں کی؟ جی مولوی صاحب دین میں کہاں ہے سیاست؟ میں نے کہا قرآن میں کہا ہے کہ دین میں سیاست نہیں ہے؟ مجھے کوئی بھی دکھائے، میرا بحثیت مسلمان سب کو چیلنج ہے، مجھے قرآن کی ایک آیت کوئی لا کر دکھائے جس کے اندر اللہ نے کہا دین میں سیاست نہیں ہے، ایک حدیث لا کر دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا وہ سیاست نہیں ہے دین میں۔ علامہ اقبال نے کہا جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے ہماری صحیح و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا یہ میری کرامت ہے، آج کل صوفی اور مولوی اور پیر حکمرانوں کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، شیطان نے کہا یہ میری کرامت ہے کہ دینداروں کے منہ سے میں ان کو عاشق کہلا رہا ہوں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، جو ظلم پر اترے ہوئے ہیں، غریبوں کو لینوں۔ وہ کہتا ہے نا خوددار ہمارے شہر کا فاقوں سے مر گیا،
خوددار ہمارے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو تھا وہ سارا افسروں کے گھر گیا، چہرے سے لگ رہا تھا کہ بھوک نے مارا ہے، حکمران نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ بس ہماری بڑھیا بی بی کے پاس گئے حضرت عمر فاروق، جا کر پوچھا بی بی عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان اماں صاحبہ نے فرمایا حضرت عمر فاروق کو، کہا سنا ہے عمر بیت المقدس فتح کر کے آ رہا ہے لیکن اللہ اس کا بھلا نہ کرے۔ کس کو کہہ رہی ہیں؟ فاروق اعظم کو، اللہ اس کا بھلا نہ کرے، سنا ہے بیت المقدس فتح کر کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ماں عمر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عمر نے تیرا کیا کر دیا؟ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ تو کہا جس دن سے حکمران بنایا کبھی مجھ سے پوچھنے بھی نہیں آیا کہ اماں تجھے کوئی چیز ضرورت بھی ہے، میرے گھر کبھی پوچھے نہیں آیا تیرے گھر روٹی بھی بکی ہے، تیرے گھر آٹے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، مجھ سے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اب اس کو کیا پتا اماں تیرے گھر روٹی ہے یا نہیں، اس کو کیا پتا؟ تو اماں نے آگے سے پتا کہ جواب کیا دیا؟ اماں نے فرمایا جب اتنا سنبھال نہیں سکتا تو پھر خلیفہ بنا کیوں ہے؟ جب سنبھال نہیں سکتا، رعایا کا خیال نہیں ہے تو پھر بنا کیوں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اماں اب عمر کو اگر معافی کتنے میں دے گی تو بتا، عمر اگر معافی مانگنا چاہے تو اماں نے کہا مجھے روٹی دے دے، مجھے فلاں فلاں چیز دے دے، اتنے درہم دے دے، میں عمر کو معافی دے دوں گی۔ تو حضرت عمر فاروق نے سارا سامان وہ جو اماں نے مانگا نا وہ دیا، اور ساتھ ساتھ مولا علی شیر خدا کو بلایا۔ جب مولا علی آئے نا تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین۔ اماں حیران، میں کہا یہ کیا ہوا؟ میں کہا یہ امیر المومنین ہے۔ وہ اماں رونے لگی، آپ نے فرمایا نہیں ماں اب مجھے لکھ کر دے کہ تو نے عمر کو معاف کر دیا۔ تحریراً خود مولا علی گواہ کے طور پر اس تحریر کے اندر موجود تھے، اماں سے لکھوایا کہ میں نے عمر کو معاف کیا۔ اور حضرت عمر فاروق نے مولا علی کو کہا جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو یہ رکا میری قبر میں رکھنا کہ کل کو مجھے اس اماں کی وجہ سے نہ پکڑا جائے، مجھے اس نے معاف کر دیا۔ یہ تھے مسلمانوں کے حکمران۔ لیکن آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا من مشى مع ظالم، حضور نے فرمایا جس کسی مسلمان نے ظالم کا ساتھ دیا جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے پھر اس کے ساتھ کھڑا رہا، حضور نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ علامہ اقبال نے ایسے بات نہیں کی کہ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے سب کچھ ہے لیکن آج مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں ہے۔ آج جہاں مرضی جائیں مسلمانوں کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے 21 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں پڑی، آ کر او مولوی تسی کتنے ہو؟ بھئی مولوی حکومت ہے چین، ہم سے جو پوچھیں بھی لبیک والے نہیں بولے، لبیک بھی ہمارے پاس حکومت ہے، سیٹیں تو تمہارے پاس ہے، حکومت تم کرے ہو، پوچھا تو تم سے جائے، تم ہوتے کون ہو ہم سے پوچھنے والے؟ یہ مولویوں کو پیسہ انڈیا سے آ رہا ہے، گلہ ہے خام کا، انڈیا سے آ رہا ہے۔ میں کہ گنبد خضراء سے آ رہا ہے، انڈیا سے آ رہا ہے تو ثابت کر، اگر ماں کا ہے حلال کے ہو تو ثابت کرو۔ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، امریکہ سے تم ملتے ہو، انڈیا والوں سے تم ملتے ہو، باہر جا کر یہود و نصارہ سے ملاقاتیں تمہاری ہیں، ہم تو اس دیش کا کھاتے ہیں، اسی دیش میں ہی بیٹھ کر کھاتے ہیں، جس کا کھانا اسی کا ہم جن کا کھا رہے ہیں۔ ہمیں گنبد خضراء سے آ رہا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بس ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہمیں وہ دیتے ہیں، بالکل پکی بات ہے وہ دیتے ہیں، اور کوئی بھی قیامت تک کسی کا باپ بھی بند نہیں کروا سکتا، بالکل۔ ہاں ان ظالموں کا ہاتھ اور ان ظالموں کا بند کروانے کے لیے ہم میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے، ہر جابر کا ہاتھ روکیں گے، اور ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے آقوں بس آخری حدیث سنا کر اجازت۔ میرے آقوں مولا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص لایا جائے گا، ایک گناہ بھی اس کے خاتے میں نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ ایک گناہ بھی اس کے خاتے میں نہیں ہوگا۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اللہ اس سے پوچھے گا بتائے تو نے میرے اور میرے مصطفیٰ کے یاروں سے یاری، میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ نماز تو پڑھی تھی۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب کو اپنی نیکیاں گنوائے گا، کہے گا یا اللہ نماز تو پڑھی تھی، روزہ تو رکھا تھا، حج تو کیا تھا، عمرہ تو کیا تھا، درود تو پڑھا تھا، ذکر تو کیے تھے، اذکار تو کیے تھے، یا اللہ مسجد میں گیا تھا، مسجد کے پنکھوں میں پیسے بھی دیے تھے، ٹائلوں میں دیے تھے، پینار میں نے بنوایا تھا، مدرسے میں صدقے کے بکرے میں دیتا تھا، مولویوں کی خدمت کرتا تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا، میں نیکیاں کرتا تھا، غریبوں کی شادیاں کرواتا تھا، یتیموں کو جہیز دیتا تھا، مسکینوں کی کفالت کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کہے گا میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے، میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی تھی کہ نہیں تھی؟ بتا ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا تھا، پھانسی دینے والوں کے ساتھ کھڑا تھا، آسیہ چوڑی کے ساتھ کھڑا تھا، نبی کے وفاداروں کے ساتھ کھڑا تھا، جواب تو وہاں اس سے ہوگا تو ہم سے نہیں ہوگا۔
حضور فرماتے ہیں رب کہے گا میرے جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے، میرے مصطفیٰ کے یاروں سے یاری، میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی تھی کہ نہیں تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ، جو حدیث کے اندر لفظ ہے نا جو آج لوگ بولتے ہیں، یہ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص کہے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں بڑا صلح پسند آدمی تھا۔ کیا تھا؟ امن پسند، محبت پسند، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا کسی سے دشمنی رکھنا، میں تو بات کرتا تھا اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں، اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دیتا جب بلال کو مارے لگ رہی ہیں۔ اس لیے اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ میرے آقا و مولا نے خود تلوار، حضور کا نام ہے، حضور کا نام نہیں ہے نبی تسبیح پڑھنے والا نبی، نبی الحلوہ حلوے والا نبی، نبی الاخلاق اخلاق، حضور کا نام ہے نبی السیف تلواروں والا نبی، نبی الملحمہ جنگوں والا نبی، سخت جنگوں والا نبی، نبی المحرد جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی، نبی القتال کافروں اور مشرکوں اور اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اتارنے والا نبی، حضور کا نام ہے۔ اب اس کے منکر تو کافر ہے، جو کہے کہ ایسا ہے ہی نہیں، وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ حضور نے خود فرمایا، وہ کہے گا یا اللہ میں صلح پسند آدمی تھا، میں محبت پسند تھا، یا اللہ کسی سے دشمنی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا میں کسی کو برا کہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا میں نے قرآن میں اپنے نبی کے دشمن کو حرامی کہہ دیا، تو اسے دشمنی نہیں اچھی لگتی تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا عتل بعد ذالک زنیم، سورہ قلم کی آیت ہے، کسی بھی فرقے کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لو یہی لکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا عتل بعد ذالک زنیم، میرے حبیب قیامت تک جو آپ کا گستاخ ہوگا وہ زنا کی پیدائش ہوگا، حرامی ہوگا۔ اللہ نے کہا سنسمہ علی الخرطوم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے حبیب جو آپ کا دشمن ہوگا سور کے منہ والا ہوگا۔ اللہ نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے لعنتی ہوگا۔ اللہ کہے گا میں نے اپنے نبی کے دشمن کو لعنتی کہا، میں نے اپنے نبی کے دشمن کو حرامی کہا، میں نے اس کو سور کہہ دیا، تو دشمنی نہ رکھ سکا، تجھے محبت یاد آئی ہوئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ اس شخص کو، یہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے، لے جاؤ اسے۔ کہاں گئی نیکیاں؟ کدھر گئے روزے؟ کدھر گئے حج؟ کدھر گئے نیکیوں کے کام؟ کدھر گئے میلاد؟ کدھر گئے ذکر؟ کدھر گئے اذکار؟ سب کچھ تب کام آئے گا جب حضور سے وفاداری ہوگی۔ حضور کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد بھر کی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لیے نہیں جانے دی کہ فلسطین کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ ہم نے اٹھنا ہے انشاءاللہ، وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے قائد نے کہا ہم بیت المقدس میں جمعہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک دن انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر میں جا کر وہاں اسلام کا پرچم وہاں جا کر گاڑیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت آنا ہے، یہ نہیں، ہمارا بھروسہ رب پر ہے۔ ہم نے نہ کسی پارٹی سے بھروسہ لگایا ہے، نہ ہم کسی اور پارٹی، نہ ہمیں کوئی خرید سکتا ہے، ہمارا خریدار بھی رب ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے میں نے مسلمانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ کس لیے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں جہاد ہی کر رہے ہیں ظالموں کے خلاف۔ ہمارا جہاد افغانستان سے زیادہ مشکل ہے، افغانستان والے ڈائریکٹ امریکہ سے لڑے ہیں، ہم کلمہ گو سے لڑے ہیں، اندر سے منافق ہیں، سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، اور بھی مشکل ہے۔ ہماری جو جہاد ہے ان سے بھی زیادہ مشکل ہے، وہ تو ڈائریکٹ امریکہ سے لڑ رہے تھے، ہمارے سامنے تو کلمہ پڑھنے والا کھڑا ہو گیا ہے، دین کا نام لیوا کھڑا ہو گیا ہے، جو اگر اسلام کا امن کرتا ہے۔ 500 ایتے جہاد کیے ہیں، وہ کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں بیان کرتا۔ 500 ایتے جہاد ہیں، میں سنانے لگوں تو گھنٹہ لگ جائے گا۔ 500 ایتے جہاد کی کسی نے بھی رحمت 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 والی آیت سارے سناتے ہیں، 75 سال سے رحمت والی آیت سنا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے جب بات کی، علامہ اقبال کہتا ہے یہ زور و دست ضربت کاری کا ہے مقام، جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ، خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ علامہ اقبال کہتا ہے جنگیں جو ہیں نا وہ زور بازو سے، تلوار سے، ہاں عزم بلند آور۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ہاں یہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر فارسی کا میں نے کل پڑھا، وہ بھی سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے از دہا نے از دہا کوثر طلب، علامہ اقبال کہتے ہیں از دہا کے منہ سے تجھے میٹھا شربت مل جائے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے خنجر سے تیری گردن اتر جائے، ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ، کہتا ہے پاگل کتے کے منہ سے تجھے مشک اور عنبر کی خوشبو مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، علامہ اقبال کہتے ہیں بت خانے سے تجھے حجر اسود جیسا پاک پتھر مل جائے، یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ کیا کیا ہو سکتا ہے؟
خنجر سے گردن اتر جائے ہو سکتا ہے، اژدہا کے منہ سے جام شیری جیسا میٹھا شربت مل جائے ہو سکتا ہے، کہتا ہے سنگ حجر اسود جیسا پاک پتھر بت خانے سے مل جائے ہو سکتا ہے، پاگل کتے کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو مل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال پھر کیا ممکن نہیں ہے؟ علامہ اقبال، یہ میری بات نہیں ہے، اس دور کے اندر اقبال سے زیادہ پاکستان میں پڑھا لکھا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، اقبال سے زیادہ، علامہ اقبال سے پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، جو باہر سے پڑھ کر آیا پھر واپس آیا تو لوگوں نے کہا تو امریکہ سے متاثر نہیں ہوا، تو انگریز کے ٹٹوؤں سے متاثر نہیں ہوا۔ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نے کہا میری آنکھوں میں مولا علی کی خاک کے در کی خاک کا سرما تھا اور مدینہ کی خاک کا سرما تھا، میں ان سے متاثر نہیں ہوا، میں غازی علم الدین سے متاثر ہوں، میں پیر میر علی شاہ سے متاثر ہوا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا جی اژدہا کے منہ سے میٹھا شربت ممکن ہے، جی خنجر سے گردن اتر جائے پھر بھی زندہ رہے ممکن ہے، اور کیا ممکن ہے جی پاک پتھر تجھے حجر اسود جیسا بت خانے سے مل جائے ممکن ہے، پاگل کتے کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو مل جائے ممکن ہے۔ علامہ اقبال پھر ممکن نہیں، کیا نہیں ہے؟ یہ اقبال کی زبان ہے۔ اقبال کہتا ہے سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق رازی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہتا ہے یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر، ان کے پیچھے لگ کر، ان کی ترقی سے متاثر ہو کر کوئی بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے ان کے پیالے میں پی کر کوئی کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عاشق وہی ہوگا جس نے صحابہ کے پیالے میں پیا ہوگا، جس نے صدیق اکبر کے پیالے میں پیا ہوگا، فاروق اعظم کے پیالے میں پیا ہوگا، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کے پیالے میں پیا ہوگا۔ سچی بات کہہ رہا ہوں، آج نہیں کل پاکستان کے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب گنبد خضرا والا نگاہ فرمائے گا۔ ہاں، اسرائیل کو جی ہم ناراض ہو جائے، جی اقوام متحدہ ناراض ہو جائے، امریکہ ناراض ہو جائے، ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے، بس اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو۔ لیکن ہم نے پاکستان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اور رسول اللہ کے، یہاں یہود و نصارہ کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں قرآن کا نظام نہیں، مولویوں کا کام، مولویوں کا کام۔ قرآن کے اندر موجود ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اب یہ قرآن کی آیت ہے، میں یہ سنا کر جا رہا ہوں، جو بندہ کہتے ہیں دین میں سیاست نہیں ہے وہ قرآن کا منکر ہوگا آج کے بعد۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورہ مائدہ کی آیت ہے، جا کر ترجمہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، جو مسلمان اس قرآن کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان میں قرآن کا قانون ہے، قرآن کا نظام ہے، قرآن کے بات کرنے والوں پر پرچے، اسلام کی بات کرنے والے دہشت گرد، محمد عربی کی تلوار کی بات کرنے والے وہ دہشت گرد، کشمیر کی بچیوں کی بات کرنے والے دہشت گرد، سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کرنے والے دہشت گرد، محمد بن قاسم کی بات کرنے والے دہشت گرد۔ کیا ہمارے بڑے نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے بڑے نہیں ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے محنتیں نہیں کی؟ کیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی؟ آج ان کے یہود و نصارہ کے اعلی کار ہی تو موجود ہیں یہاں۔ وقت آنا ہے انشاءاللہ، پاکستان جب بنا کلمے کے نام پر ہے تو انشاءاللہ ادھر نظام بھی کلمے والے کا ہی آئے گا۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں کلمے کے نام پر دی ہیں تو انشاءاللہ نظام بھی آئے گا۔ آج نہیں کل ہم کھڑے ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، کیونکہ ایک بندہ بھی نہ آئے نا، خدا کی قسم میں شاہ صاحب کبھی بھی پریشان نہیں ہوا، قسم بہ خدا کبھی پریشان ہی نہیں ہوا کہ فلاں نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا۔ مجھے رب پر بھروسہ ہے، اگر ہم ٹھیک رہے، ہم نے 2 نمبری نہ کی، ہم پیٹ سے ٹھیک رہے، ہم نے 2 نمبری اسلام اور دین کے ساتھ نہ کی جو آج سے پہلے 2 نمبر مولوی اور 2 نمبر پیر کرتے آ رہے ہیں، اگر ہم نے اس طرح نہ کیا، ہم صدیق اکبر کے راستے پر کھڑے رہے، فاروق اعظم کے راستے پر کھڑے رہے، عثمان غنی کے راستے پر کھڑے رہے، مولا علی کے راستے پر کھڑے رہے، پھر مجھے مکمل یقین ہے اللہ فرشتوں کو بھیج کر ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ہاں بالکل، ہمارا بھروسہ ہے اس رب پر۔ وہ رب کہتا ہے میرے لیے، اللہ ویسے بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا جب ہماری محنت ہی اللہ رسول کے دین کے لیے۔ ہم چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان، ہم مولویوں کو نہیں لانا چاہتے، یہ لوگوں کا بڑا جانا ہے مولوی، ہم مولویوں کو نہیں لانا چاہتے، ہم دین لانا چاہتے ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے ہم مولویوں کو نہیں، ہم دین کو اوپر لانا چاہتے ہیں۔ ہاں آپ مولوی جتنا مرضی دے، آپ آگے لگے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن بات یہ کوئی کھڑا ہو نہیں ہوگے تو پھر اسی کھڑے ہی کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ وہ تو بڑے بڑے آئے جھکانے کے لیے، مولوی جی میں نے کہا کہتے جی جو مرضی اٹھتا ہے نا، انہوں نے ایجنسیاں پیسے دینی ہیں، ان کو یہ فلاں چلا رہا ہے، فلاں جنہوں ہوتے ایجنسی پیسے دے، انہوں نے 200 پرچے ہوئے ابھی تک بھی پیشتے ہیں، جو جن کو ایجنسیاں چلاتے ہیں وہ تو بری ہو گئے ہیں، زنان پارکل ہے، وہ بری ہو گئے ہیں سارے، ان کا عدالتوں پر بری کر دیا۔ ابھی جو ان کے کہنے پر چلتے ہیں وہ بری بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے تو آج بھی 6 پرچوں پہ لودھرا میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، 6 پرچوں میں ادھر بھگت رہے ہیں، بہاول نگر پیشی پہ علیحدہ جاتے ہیں۔ ابھی جرم کیا تھا؟ یہی تھا یہ جو کر رہے ہیں۔
یہی جرم تھا کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائیے، تو وہ تو کریں گے. یہ گردن ہے ہی رسول اللہ کے لیے، یہاں سے کٹ جائے یہ یہاں سے کٹ جائے، ہے دین کے لیے. ہاں جھکے گی اس کے آگے جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرے گا. جو ظالم ہے وہ جتنا مرضی بڑے سے بڑا ظالم ہو، ہم ان کے ماننے والے ہیں. گردن نہ جھکی، علامہ اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی کو 40 پہلوانوں نے مل کر زور لگایا کہ مولوی کی گردن جھکاؤ. 40 پہلوان بادشاہ نے منگوائے کہ جھکاؤ اس کو. 40 پہلوانوں نے مل کر زور لگایا، امام ربانی کی گردن یوں بھی نہ ہوئی، یوں کہ یوں رہی. تو علامہ اقبال نے پھر انہی کے بارے میں کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ہم ان کے ماننے پہ ہم ان کے نام لیوا ہیں. ہمارے بڑے وہ ہیں، ہمارے بڑے ہمارا سر فخر سے بلند کر گئے، جھکا کر نہیں گئے. اس لیے آپ بھی آئیں رسول اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے. ہمارے پیچھے نہ لگیں، کم از کم اسلام کی تاریخ خود پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن خود پڑھائیں، خود ترجمہ تفسیر پڑھیں، خود بڑوں کی خالد بن ولید کی، صلاح الدین ایوبی کی، محمد بن قاسم کی، احمد شاہ ابدالی کی، یوسف بن تاشفین کی، ٹیپو سلطان کی، طارق بن زیاد کی، ابو عبیدہ بن جراح کی سیرت خود پڑھائیں. پھر پتہ لگے گا کہ ہمارے بڑے کیسے تھے. بس دعا کریں جو میں نے باتیں